نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان وہ شان کہ فرمایا جاتا ہے کہ آپ اتنا قیمتی لباس پہنتے تھے، اس وقت کا بادشاہ بھی ایسا لباس نہیں پہنتا تھا۔ پوچھا گیا آپ سے کہ آپ اتنا قیمتی لباس کیوں پہنتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں قیمتی لباس اس لیے پہنتا ہوں کہ میری وجہ سے غریبوں کو قیمتی لباس پہننا نصیب ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ کا پہننے کا انداز طریقہ الگ تھا، آپ ایک بار پہنتے تھے اور اس لباس کو، اس کپڑے کو فقیروں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اور آپ کا پہننے کا انداز طریقہ الگ تھا کہ آپ ایک آستین ٹاٹ کی لگا کر رکھتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں قیمتی لباس اس لیے پہنتا ہوں کہ جب بادشاہوں کے پاس سے گزروں تو ان کا غرور گھمنڈ ٹوٹ جائے، اور ٹاٹ اس لیے لگاتا ہوں کہ فقیروں کے پاس سے گزروں، غریبوں کے پاس سے گزروں تو انہیں احساس نہ ہو۔ یہ شان ہے غوث پاک کی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اتنا قیمتی لباس پہننے کے بعد جب راستے سے گزرتے تھے تو لوگوں کی نیت بدل جایا کرتی، کیونکہ اس وقت چور اچکوں کا دور تھا۔ چور دیکھا کرتے تھے تو ان کی نیت بدل جایا کرتی تھی کہ اتنا قیمتی لباس ہے غوث پاک کا، اگر یہ لباس ہم ان سے چھین لیں اور اس کو بیچیں گے تو ہمیں بھاری قیمت ملے گی، ہمیں زیادہ قیمت ملے گی۔ میرے پیارے مسلمانوں، اسی طریقے سے غوث پاک اپنا قیمتی جبہ پہن کر کے، قیمتی لباس پہن کر کے غوث پاک راستے سے گزر کر کے جا رہے ہیں۔ آپ جنگل کی طرف جا رہے تھے، آپ کا یہ شیبہ تھا، آپ کا یہ طریقہ تھا، کیونکہ جب بھی آپ کو اللہ رب العزت کی یاد آتی تھی تو آپ جنگلوں کی راہ اختیار کرتے اور جنگلوں میں جا کر کے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کو کسی چیز سے مطلب نہیں تھا، آپ اللہ کی عبادت بیابانوں میں کرتے، جنگلوں میں جا جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ شان تھی غوث پاک کی، اور شیطان نے بھی کئی مرتبہ آپ کو بہکانا چاہا، آپ کو راستے سے بھٹکانا چاہا، لیکن آپ اپنے علم کے ذریعے سے اور اللہ کی توفیق سے شیطان کی مکر و فریب میں نہیں آئے۔ ایک مرتبہ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، بیابانوں میں، جنگلوں میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، شیطان انسانی شکل بنا کر، سفید لباس پہن کر، گھوڑے پہ سوار ہو کر کے آیا، اور آنے کے بعد میں کہتا ہے اے عبد القادر جیلانی، تمہاری عبادت کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، تمہاری ریاضتوں کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، چلیے اللہ اب آپ کو معراج پر بلاتا ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ آپ کو معراج پر بلا رہا ہے۔ غوث پاک سوچنے لگے یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، اللہ نے تو معراج پر کسی کو نہیں بلایا سوائے اپنے نبی کے، یعنی نبی کریم کو اللہ نے معراج پر بلایا، اور نبی کریم کے علاوہ اللہ نے کسی بھی نبی کو معراج پر نہیں بلایا، اور میں تو کوئی نبی نہیں ہوں، میں تو ایک عام سا ولی ہوں، ولی، تو میں معراج پر کیسے جا سکتا ہوں؟ یہ مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے۔ ارے حضرت موسیٰ نبی ہیں، انہوں نے تو التجا کی تھی مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے انہیں اپنا دیدار نہیں کرایا، انہوں نے تو التجا کی تب اللہ نے اپنا انہیں دیدار نہیں کرایا، تو وہ نبی ہو کر کی التجا کر رہے ہیں پھر بھی انہیں دیدار نہیں ہو رہا ہے، اور میں تو ایک
ولی ہوں، ولی نبی نہیں ہوں، ولی ہوں، پھر اللہ مجھے معراج پر کیسے بلا سکتا ہے؟ یہ مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے۔ وہ پاک سمجھ گئے یہ مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے، وہ جو مجھے بھٹکانا چاہتا ہے، مجھے بہکانا چاہتا ہے۔ آپ نے اعوذ باللہ پڑھ کر کے کہا شیطان مردود، تو مجھے بہکانا چاہتا ہے، تو میرے علم کو برباد کرنا چاہتا ہے، تو میری زندگی کو برباد کرنا چاہتا ہے، تو مجھے بہکانا چاہتا ہے، تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے، یہاں سے بھاگ جا۔ آپ نے جب اتنا کہا تو وہ دوڑتا ہوا جاتا ہے، بھاگتا ہوا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے عبد القادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا، تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ تو غوث پاک کہتے ہیں مردود ظالم جاتے جاتے بھی بہکانا چاہتا ہے، ارے مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا ہے۔ تو یہ غوث پاک کی شان، آپ جنگلوں میں اللہ کی عبادت کرتے، شیطان بھی آپ کو بہکانا چاہتا۔ آپ قیمتی لباس پہن کر کے جنگل کی طرف جا رہے ہیں، ایک چور نے دیکھا تو اس کی نیت بدل گئی، سوچنے لگا بڑا قیمتی جبہ ہے، بڑا قیمتی لباس ہے، اگر مل جائے تو اسے بیچ کر کے بھاری قیمت ملے گی، کافی پیسہ کماؤں گا اسے بیچ کر کے۔ چلو یہ اکیلے ہیں، ان کے جبے کو چھین لیا جائے، ان کے کپڑے کو چھین لیا جائے۔ اللہ اکبر، پیچھے پیچھے آتا ہے۔ آنے کے بعد میں غوث پاک کو اللہ کے ولی ہیں، آپ نے محسوس کر لیا کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، جیسے آپ بیابان جنگل میں پہنچے تو اس چور نے بھاگ کر کے آپ کے دامن کو پکڑ لیا، آپ کے جبے کو پکڑ لیا۔ اس نے چرانے کے ارادے سے، چھیننے کے ارادے سے آپ کے دامن کو پکڑا ہے۔ ادھر دامن کو پکڑا، ادھر غوث پاک نے دل ہی دل میں دعا کرنی شروع کر دی اللہ سے، اے اللہ جس طریقے سے اس نے دامن کو پکڑا ہے اب اس کے ہاتھ سے میرا دامن چھوٹنے نہ پائے۔ اے رب قدیر، تیری شان تو یہ ہے کہ چاہے تو کسی کی دل کی دنیا بدل سکتا ہے۔ اے رب قدیر، اس کا کام دامن پکڑنا تھا، اب اس کی دل کی دنیا بدلنا مولا تیرا کام ہے، اب اس کی دل کی دنیا بدلنا تیرا کام ہے۔ اے رب قدیر، اس نے چاہی کسی بھی نیت سے پکڑا ہو لیکن پکڑا تو ہے، اے رب قدیر اب اس کی دل کی دنیا کو بدل دے، اے رب قدیر اس کی دل کی دنیا کو بدل دے، اے رب قدیر اس کے دل میں میری محبت ڈال دے، جس طریقے سے اس نے میرے دامن کو پکڑا ہے اب اس کے ہاتھ سے میرا دامن چھوٹنے نہ پائے۔ غوث پاک نے جیسے ہی دعا کی ہے تو اللہ نے اس کے دل میں، چور کے دل میں محبت ڈال دی۔ آپ نے پیچھے کو مڑ کے دیکھا تو وہ ہے بس سے غوث پاک کے قدموں میں گرا، اور گرنے کے بعد کہتا ہے غوث پاک میں کوئی چور نہیں ہوں، میں آپ پر جھپٹنا نہیں چاہتا ہوں بلکہ میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو غوث پاک نے کہا یہ تو میرے رب کا فضل ہے، جسے میرا رب چاہتا ہے اسے اپنی طرف بلا لیتا ہے، جسے میرا رب چاہتا ہے اسے ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ غوث پاک نے کہا ٹھیک ہے میرے مرید بن جاؤ۔ آپ نے اسے اپنا مرید بنایا، اور مرید ہی نہیں بلکہ غوث پاک کے پاس میں تو ایسی طاقت تھی، آپ نے اپنی نگاہ ولایت سے اپنی نگاہ ولایت ڈالی اور اس چور کی دل کی دنیا بھی بدل دی، اور اس چور کو غوث پاک نے وقت کا ولی بنا دیا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔